میں بھی بلند کرے ان کے انیا توفیق عطا کرے تو مزید امام زمانہ سرکار جو پیغام در در تے پجائیں سفیر امن اہل بیت ٹی وی ہدایت ٹی وی تے سائیں جن تمام سونا درس یوٹیوب تے سائیں تمام ایک سونا مواد جو آسو پیوا ماں تمام دوستان کی یہ بھی گزارش کر دوست سائیں جن جا جے بھی پیغامات آئیں ان کے بعد میں سکون سا بدھو ونے ان کے مقصد کے سمجھو ونے ہانے آؤں دعوت تمام زحمتن کے تمام کندے پانچ مہمان عالم دین کے گزارش کندو سید اسد رضا شاہ بخاری بادشاہ کے وہ اچھی کرے مجلس سے خطاب کر سائیں جن جو تھوڑو مانو وقت اچن تاکہ جی پوئن جو دوستان لائے جگہ بن جائے تھوڑو وقت اچو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری یا امام المنتقم یا امام المنتظر برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنہار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك كون وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف ناود علی مدر العجائب تجد عن الکاف النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر مل کے آخری بندے تک یا امام المنتظر خوش نصیبی ہے تمہاری وفادار ریت کہلاؤ گے کیونکہ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ اس منبر کی عظمت کی قسم روح زمین پہ معصوم فرماتے ہیں ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کی جوتی کا صدقہ کھاتا ہے بے شک تو بہترین اندازہ امام کو وفا کا یقین دلانے کا یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون امیر قاسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود
حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامع الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھی شاہ ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض یہ بقیت اللہ یہ کیا ہے؟ میں سرکار کے نام روک کے اپنے بھائی اپنے خون اپنے سید سے لے کر آخری بندے تک میں تمہیں بتا اگر آپ 2-3 میرے سامنے آ جاؤ مجھے بڑا اچھا لگے گا. یہ دائیں بار بیٹھنے والی میں بسم اللہ مشکور ہوں میں آپ کا. یہ بقیت اللہ کیا ہے؟ قرآنی نام ہے تیرے زمانے کے امام کا. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تمہارے لیے اللہ کا بقیہ خیر ہے اگر مومن ہو. اور پورا قرآن مخاطب ہے مومنوں کو. دیکھنا میری طرف میرے سید توجہ میری طرف رکھیں تاکہ آپ اٹھتے ہیں سارے آپ کو دیکھتے ہیں. بڑا اہم ٹاپک ہے سامنے بات آ گئی شروع کرنے کا ارادہ کچھ تھا امام کچھ کروا رہے عرفان کے موتی سمجھ کے جھولیوں میں سمیٹ دیے. قرآنی نام ہے تیرے زمانے کے امام کا. امام زمانہ سلطان زمانہ شہنشاہ زمانہ قائم زمانہ حجت زمانہ جس کی وجہ سے تو اور میں ہے. تیری میری کیا اوقات جس کی وجہ سے نبض کائنات حیات چل رہے ہیں. جو بے بقائے بقیت دنیا ہے جو نہ ہو تو سب کچھ ختم ہو جائے. بادشاہ جس کی وجہ سے جس کی برکت سے ہمیں اولادیں مل رہی ہیں جس کی برکت سے ہم سکون سے عزاداری کر رہے ہیں وہ امام جس جو ہے تو عزاداری ہے. میں یہاں اپنے سید سردار جلال الدین بادشاہ کی موجودگی میں اور اپنی جد پاک یہاں بھی آیا ہوں میں سلام کرنے انہوں نے مجھے بلایا ہے. میں ان کا مشکور ہوں. پیر بابا بخاری بادشاہ یہ بھی یقیناً سن رہے ہیں ولی ولی نہیں ہوتا جو ہر وقت موجود نہ ہو. ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے. عقیدہ اگر سنبھال سکتے ہو اور میرا ساتھ دے سکتے ہو میں ولی ولی ان کی قبروں پہ چراغ نہیں جلتے جو زندہ نہ ہو. شاباش شاباش. میں سید سردار کی موجودگی کو سامنے رکھتے ہوئے میرا ساتھ دینا عرفان کے موتی ڈال جاؤں گا تیری جھولی میں. بات چل رہی تھی بقیت اللہ. بقیت اللہ کون جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. کون بقیت اللہ جس کی وجہ سے یہ عزاداری ہے. خبردار کسی دور میں کوئی مومن کوئی عزادار یہ نہ سوچے میں ہوں تو عزاداری ہے. ہماری وجہ سے عزاداری نہیں. ہمارے بڑوں کی وجہ سے عزاداری نہیں. کیوں؟ شریف بڑے بڑے دنیا میں قتل ہوئے کچھ عرصہ یاد رہے چھپ گئے. بڑے بڑے لوگ بے گناہ مارے گئے کچھ عرصہ لوگوں کو یاد رہا پھر چھپ گئے پھر بھول گئے. حسین کا غم اس لیے تازہ ہے حسین کا وارث موجود ہے. زندہ باد آپ زندہ باد. جس کا وارث موجود ہو وہ غم تازہ رہتے ہیں وہ کبھی نہیں چھپ سکتے. تو پوری دنیا کھڑی ہو جائے حسین کے غم کو چھپانے ممکن ہی نہیں کیونکہ مہدی بیٹھا ہے. بات چل رہی تھی بقیت اللہ کی. میں نے سرکار کے نام لینے تھے وہ میں نے چھوڑ دیے. بقیت اللہ تیرے امام کا قرآنی نام ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تمہارے لیے اللہ کا بقیہ خیر ہے. یہ خیر کیا ہے یہ بقیت اللہ کیا ہے یہ مومن کیا ہے. 3 باتوں پہ ہی گفتگو کروں گا. کوشش کرنا ایک بار
توجہ رکھنا، مولا کی قسم بقیت اللہ کا کرم ہے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ ہاں تم بھی یہی سوچا کرو کہ بقیت اللہ کا کرم ہے، ہم سب پہ بیٹھے ہیں، اس کا کرم نہ ہو تو پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، کسی ٹینشن میں گر جائیں۔ بقیت اللہ ہے جو میں ہر چیز سے بلا کے داد حسین کے ذکر میں بلاتا۔ بھائی شاباش شاباش۔ اس لیے اپنے ہر اچھے کام کرتے ہوئے میں نہ کہا کرو احسان بقیت اللہ، میں نے سیج بنائی احسان بقیت اللہ، میں مجلس پہ آیا احسان بقیت اللہ، میں نے لنگر کھایا احسان بقیت اللہ، میں نے لنگر پکایا احسان بقیت اللہ۔ میرا اپنا کمال نہیں، یہ میں ٹھیک نہیں ہوتا۔ اچھے لوگ، عقل مند لوگ، باشعور لوگ اپنے ہر نیک کام کو اپنے مولا سے منسوب کرتے ہیں، اپنی ذات سے۔ مہربانی اچھا، اس میں جب میں ختم ہو جاتی ہے نا پھر معرفت آنا شروع ہوتی ہے۔ جب تک بندہ کہتا ہے نا میں عزاداری کر رہا ہوں، میں نے عزاداری کی، میں مجلس پہ گیا، معرفت نہیں آتی۔ بھئی اچھی بات ہے تو نے کی ہے تو اچھی بات ہے، تیرا حق بنتا تھا تو کہتا میں مجلس پہ نہیں گیا، بقیت اللہ نے مجھے بلایا تھا، میں نے دیگیں نہیں پکائیں، بقیت اللہ نے اپنے داد حسین کا لنگر مجھ سے پکوایا۔ یہ بقیت اللہ کا احسان ہے، یہ اس گھر کا احسان ہے۔ یہ جتنا شکر کرو گے اتنا کرم بڑھے گا، جتنا میں کرو گے اتنا نیکیاں فارغ ہوں گے۔ خالی رہو گے، خالی ہمیشہ، پھر خالی بندہ کیا ہوتا ہے؟ مومن ہو، ماتمی ہو، عزادار ہو اور دنیا کو کہے میرے لیے دعا کر۔ ماتمی میرے مولا کا خود دعا ہے۔ یہ بندہ جب خالی ہوتا ہے پھر منت کرتا ہے بابا سائیں مجھے دعا کرو۔ بندہ خود ہر چیز کو اپنے مولا سے منسوب کرے پھر کمال۔ یعنی گھر سے باہر نکلا، بازار میں گیا، کام تھا، کام کرنے گیا، منسوب کرے مولا نے مجھے توفیق بخشی، میں کام کرنے گیا، سامنے عورت نظر آ گئی۔ اب اگر میں ہوگی تو میں کہے گی کوئی بات نہیں دیکھ لے، کل معافی مانگ لینا۔ اگر بقیت اللہ ذہن میں ہوگا بھی مولا نے مجھے توفیق بخشی، میں گھر سے نکلا، کوئی پریشانی مجھے راستے میں نہیں آئی، بقیت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے گناہ نہیں کرنا۔ یہ ہے میں کے خاتمے کا نام۔ بابا بڑا ضروری ہے، جب تک میرے مولا کے عزاداروں میں ختم نہیں، یہ میں ہمیں لڑوا رہی ہے۔ میں ولایتی، میں ولایتی، تو میں ولایتی۔ ارے بھئی یہ کون سی ولایت ہے جو زبان سے ظاہر ہوتی؟ ولایت کا کمال تو ہے وہ کردار سے ظاہر ہوتی ہے۔ کم از کم علی کی ولایت قبول کرنے والا اس کردار پہ پہنچے کہ دنیا دیکھ کے کہ اس میں تو سلمان کی خوشبو نظر آ رہی ہے۔ کیا بات ہے جے گوبا، شاباش، زندہ باد۔ تو ہر چیز میں بادشاہ کو سامنے رکھو، اسی کی کریمی۔ خدا کی قسم تمہاری ٹینشنیں ختم، تمہاری پریشانیاں ختم، تمہارے مسئلے ختم۔ صرف اپنے بقیت اللہ کو ہر وقت مدنظر۔ آقا تیری کریمی، ہم بے وارث نہیں۔ اللہ نے اگر کسی کو وقت معلوم تک کی مہلت دی ہے، وہ بھٹکاتا ہے تو اللہ کا ایک نمائندہ ہے جو ہر جگہ بچاتا ہے، وہ میرا بقیت اللہ ہے۔ صبح اٹھ مولا سے یہ کہہ کے گھر سے نکل، بقیت اللہ میرا مولا میں کمزور سا انسان ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، مجھ پر رحم کرنا۔ میرا مولا بقیت اللہ مجھے اچھوں کا سامنا کروانا۔ بقیت اللہ سارا دن مولا مجھے غصہ نہ آئے، آئے ہائے ہائے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، بھی مہربانی، شاباش شاباش، یہ تیرے مومن کا کام ہے، یہ تیرا کام ہے۔ ایک اور کام کا بھی حکم ہے، روزانہ دن کا آغاز بقیت اللہ سے وعدہ کر کے کر، بیعت کر روزانہ اپنے امام سے۔ کبھی سنی ہے بیعت امام زمانہ سے؟ نہیں، آج سن،
یہ معرفت کے موتی سماعت. حکم ہے اپنے دائیں ہاتھ کو امام کا ہاتھ قرار دو, بائیں ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دو, بائیں کے اوپر دائیں رکھ کے عرض کرو بقیت اللہ سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا. ہائے 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 ہائے. مولا میں کسی مومن سے نہیں لڑوں گا, مولا میں کسی مومن کو تنگ نہیں کروں کیونکہ تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے. عہد ہے میرا مولا سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا. مولا میں تیرا ہوں, احسان فرما تو بھی مجھے اپنا بنا. مولا سارا دن کوئی گناہ نہیں کروں گا. میں نے سنا ہے 2 وجہ ہیں جس سے تو خون روتا ہے. صحیح ہے سرکار, توجہ میں سے رکھنا. میں تھک جاؤ گے جلدی چھوڑ دوں گا, تھوڑا تھوڑا بولو گے مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ آپ سن رہے ہو, باتیں زمین پہ نہیں جا رہی. مولا پتہ چلا ہے آپ 2 وجہ سے خون روتے ہیں, ایک کربلا والوں پہ, ایک ہم جیسوں کے اعمال پہ. مولا کربلا والوں پہ خون رونا تو سمجھ آتا ہے, کم از کم مجھ جیسے کے عمل پہ خون نہ روئے. میں وعدہ کرتا ہوں سارا دن کوئی غلط کام نہیں کروں گا. حکم ہے روزانہ صبح اٹھ اپنے امام سے عہد کا بیعت کا کرو گے نا. کرنی ہے, ہمارے لیے ہے اور غیر کے لیے تھوڑا ہے, تیرے میرے لیے. ہم نے ایک بیعت کرنی ہے, ایک صبح صبح اٹھ کے امام کو سلام کرنا ہے. لازمی سلام کیا کرو جہاں ہوتے ہو. صبح صبح اٹھتے ہی کعبے کی طرف رخ کر کے السلام علیکہ یا بقیت اللہ, السلام علیکہ یا ابا صالح, السلام علیکہ یا امام زمان, یا السلام علیکہ یا شریک القرآن. کوئی بھی امام کا نام لے کے سلام کرنا ہے. خوش نصیب ہے وہ بندہ جو امام کو سلام کرے. جس کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے, اس کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. بھائی شاباش شاباش جے بابا شاباش. میں بسم اللہ کرو سے, میں کروڑ والی بسم اللہ کرو. سلام جس پہ کرو جواب واجب ہو جاتا ہے. کتنا خوش نصیب ہے تو امام کو کہے گا میرا سلام, وہ کہے گا صبح صبح امام کو سلام کر, امام کے ساتھ عہد کر مولا سارا دن کوئی گناہ نہیں کروں گا. مولا میں تیرے ظہور پر شرمندہ ہونے والے مومنوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا. میں مشکور جس نے ہاتھ اٹھایا, جس نے میری یہ مشکل بات سنی ہے, سمجھی ہے. جیکبہ بار میری دعائیں ہیں, پیر بخاری بادشاہ کی بھی دعائیں ہیں. خدا کی قسم سرکار کی ساتھ عطا ہے. میں پڑھ رہا ہوں, میں پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا, سرکار نے زبان پہ کچھ اور جاری کروا دیا. ولی بڑے طاقتور ہوتے ہیں, پتہ نہیں یہاں تو سندھ دھرتی تو ولیوں کو مانتی ہے, بڑے طاقتور ہوتے ہیں. یہ ایسے نہیں دنیا آ رہی یہاں پہ, ہر شہر میں ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. اپنا پتہ دیتے ہیں اور اپنے بڑوں کا پتہ دیتے ہیں. شاباش شاباش, زندہ باد. وہ جو ہے بقیت اللہ, میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا. میں تیرے سامنے ظہور پر سرخرو ہونے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. بقیت اللہ میری اوقات نہیں میرا مولا, پر میں کیا کروں, تیرے سوا میرا اور ہے بھی کوئی نہیں. یہ بتاؤ یہ جتنے رشتے ہیں یہ دنیا تک کے ہیں یا آگے کے بھی ہیں؟ سانس ہیں تو سب ہیں, باپ بھی ہے, بیٹا بھی ہے, بھائی بھی ہے, رشتہ دار بھی ہیں, سب ہیں. سانس کی ڈوری ختم, میت. میں زندہ باد. سانسوں کی ڈوری صرف اور صرف جب تک ہے تب تک رشتہ ہے. سانسوں کی ڈوری ختم, رشتہ ختم. پھر کیا ہوتا ہے؟ میت اٹھاؤ, میت نہلاؤ, کفن پہناؤ, جنازہ پڑھو, قبر میں ڈالو, ختم, کہانی ختم. جنازہ پڑھتے وقت کبھی کسی نے جنازہ پڑھا میں اپنے بھائی کا, اپنے دوست کا, اپنے چاچا کا, اپنے ماما کا جنازہ پڑھ رہا ہوں؟ نہیں. حاضر میت سب رشتے توڑ دیتے ہیں, بقیت اللہ رشتہ نہیں توڑتا. شاباش شاباش حیدری, شاباش شاباش. بقیت اللہ رشتہ نہیں توڑتا. اگر تو سمجھ گیا مقصد کربلا,
پھر بقیت اللہ تیری قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کہے گا اٹھ میں آ گیا، قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، ادھر دیکھیں گے، پیر جلال شاہ جی ادھر دیکھیں گے، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا میں اپنوں کو دیکھ رہا ہوں جو مجھے دفنانے آئے تھے، ابھی تو دفنا کے گئے ہیں، ابھی تو دفنا کے گئے ہیں۔ امام فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا تو ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ اس لیے یہ وہ رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں، مضبوط رشتوں میں مضبوط ترین رشتہ ہے بقیت اللہ کا۔ اس رشتے کو مضبوطی سے رکھ، ہر وقت تیرا سردار تیرے دل میں ہو، تیری آنکھوں میں ہو، تیرے ذہن میں ہو۔ مومن لڑنے لگے بقیت اللہ کا صدقہ معاف کر۔ ایسے مومن نہیں بنتا باتوں سے کالے کپڑے پہن لیے اور ہم مومن بن گئے، اتنا بڑا ظرف ہوتا ہے مومن کا۔ پوچھ سلمان سے بوزر کو کیوں کچھ نہیں کہتا تھا، ہائے 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 زندہ باد، کیوں کچھ نہیں کہتا تھا؟ اس لیے کہ بوزر کا عقیدہ علی کے بارے میں جو تھا اس کے ظرف کے مطابق تھا، سلمان کے پاس جو عقیدہ تھا اس کے ظرف کے مطابق تھا۔ علی عام ہستی کا نام نہیں، ظرف دیکھ کے علی اتر جاتا ہے۔ اس لیے کسی عاشق نے سید قلم اٹھائے اور کمال کر گیا، کہتے ہیں جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ مومن کو معاف کر بقیت اللہ کے صدقے، بھوکے مومن کو روٹی کھلا بقیت اللہ کے صدقے۔ میں حیران ہوتا ہوں 10 دن میرے مولا کے شہدائی محب بڑے دوڑے ہوتے ہیں، لنگر پہ لنگر، لنگر پہ لنگر، 10 دن۔ اچھی بات ہے، پکاتا ہے کھلاتا ہے، اچھی بات ہے۔ 10 دنوں کے بعد بھی کسی غریب سے پوچھا، کسی دروازہ غریب کا کھٹکھٹا کے پوچھا کر کوئی روٹی کا مسئلہ تو نہیں، کوئی روٹی نہیں ہے تو بابا میں حاضر ہوں۔ تو مومن تب بنے گا جب تیرے علاقے میں کوئی غریب نہیں سوئے گا۔ مومن بننا آسان کام نہیں، زبانی تیرا امیر المومنین کریمی کرتا نہیں تھا، شفقت کرتا نہیں تھا۔ بندے کہتے ہیں علی والے، علی والا تو کچھ بھی نہیں کرتا، باتیں کرتا ہے بس زمین اور آسمان کی۔ علی والے کو مزاج بدلنا ہوگا، معیار مومن پہ آنا ہوگا، ورنہ وہیں کا وہیں ہوگا جہاں سے تھا۔ جب تک مومن کا خیال نہیں کرے گا بقیت اللہ راضی نہیں ہوتے۔ کوئی بات نہیں، کوئی گناہگار، یہاں تک حکم ہے بابا بقیت اللہ کے بابا کا فرمان ہے، انا امام المتقین، میں متقین کا امام ہوں۔ بھائی پوچھا گیا تھا سید مولا متقی کون ہوتا ہے؟ تیرے امام نے ایک طویل خطبہ دیا تھا متقی پہ، جس خطبے کا پہلا جملہ یہ تھا مجھ علی امام المتقین کا متقی وہ ہے جو لوگوں کے گناہ دیکھے عیب دیکھ کے پردہ رکھے۔ ہائے 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 سید یہ معاملہ ہے، گناہ دیکھے پردہ رکھے۔ ہمیں تو کسی کا گناہ مل جائے وہ تو سوشل میڈیا پہ 1 منٹ میں جائے نہ، فرمایا گناہ دیکھ کے پردہ رکھے۔ یا علی یہ صفت اپنے عاشق کو کیوں دینا چاہتا ہے؟ اپنے مومن کو۔ پیر بخاری میں جملہ دینے لگا ہوں، تیری یہاں آئی ہوئی رعایا کو اللہ کرے یہ میرا جملہ سنبھال جائیں، بڑا قیمتی ہے، جاتے ہوئے مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ میں نے عرفان کا موتی دیا اور ان کے ذہنوں کے اوپر سے گزر گیا۔ یا علی اپنے مومن کو یہ صفت کیوں دینا چاہتا ہے کہ وہ کسی کا عیب دیکھ کے پردہ رکھے؟ یا علی کہتا ہے یہ صفت اللہ کی، مخلوق کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے۔ میں بھی چاہتا ہوں میرے مومن کا معیار اتنا بلند ہو، اتنا بلند ہو، اتنا بلند ہو، خیر دیکھ کے کہے آؤ اس سے ملتے ہیں، اسے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ کیا بات ہے؟ باتیں میں مشکل تو نہیں کر رہا، پہنچ رہی ہیں؟
शाबाश, संभाल इन बातों को, कीमती मोती बकियतुल्लाह का सदका माफ किया कर। किसी का ऐब देख छुपा दे, अकेला उसको गुजारिश कर प्यार से, मैंने तेरा गुनाह देखा है, अली वालों को गुनाह करना अच्छा नहीं होता अकेले में। अगर फिर भी नहीं मानता, एक हाल और भी सुन, सैयद मैंने हमेशा खैर ही बांटी हैं जो खैर की औलाद, हमारे पास शर की खुशबू भी नहीं है। बड़ी बड़ी दुनिया कहती है सैयद फलाने के बारे में बोल, फलाने के बारे में बोल, फलाने के बारे में बोल। मैंने कहा मैंने किसी को गलत नहीं कहना। कहने लगे जी क्यों? मैं क्या करूंगा? क्या बात है जैक बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। सही बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह 100 बिस्मिल्लाह, करोड़ बिस्मिल्लाह। क्यों किसी को गलत कहें? किसी वक्त पर किसी वक्त भी कर्म हो सकता है, वो पता चलता है। हाँ, अगर तूने किसी का गुनाह देखा, तेरे समझाने पे भी नहीं समझा, एक हाल और सुन। ये गाजी का आलम जो है ना, इसके बड़े फायदे हैं, सारे नहीं बता सकता, बड़े फायदे हैं। 2 फायदे बताने लगा हूँ, सामने आ गए 2 फायदे। पहला फायदा ये है कि तू अगर सिर्फ 40 दिन तजर्बे के तौर पर, वैसे पूरी जिंदगी का मामूल बना, पीर बुखारी की दरबार है, बड़ी अनोखी बातें हो रही हैं तेरे साथ, सिर्फ 40 दिन तजर्बा करके देख, सिर्फ गाजी का आलम देख, हराम ना देख। ऐद कर, सिर्फ अब्बास का आलम देख, सुबह उठ देख, चलते फिरते देख, तेरी सिंध की धरती में तो है ही बहुत। गाजी का आलम देख, हराम ना देख। खुदा की कसम, जिस आलम से, जिस हाथ से तू आलम उठाता है, उस हाथ को कहीं हराम पे ना ले जा, किसी मजलूम पे ना पड़ा। जिस पेट में तू इनका सदका लंगर डालता है, जिस पेट में तू सबील का पानी डालता है, उस पेट में हराम का कतरा न डाल। अगर तूने ये काम कर लिया, 40 दिन बाद यहाँ इस पूरे जैकबाबाद में कोई बंदा बीमार हो, डॉक्टर ने उसको लाइलाज कर दिया हो, ओ बाबा अब इसका इलाज नहीं, बस ले जाओ ये खत्म हो जाएगा, कहना मैं अली का मलांग हूं, मैं महदी का नौकर हूं, मैं चलता हूं दुआ करूं। ये है तेरा मया ये है तेरा मयार। आम नहीं हो, इसलिए अपने आप को कम कीमत पे ना बेचा कर। हाँ, तुम आम नहीं हो, तुम खास हो। बात मेरी रह ना जाए, मैं तेरी खिदमत में अर्ज कर रहा था, किसी मोमिन का गुनाह देखे, अलम अब्बास तेरे पास बेहतरीन वसीला है। अलम के नीचे खड़े होकर कहा कर, मौला तेरे वसीले से मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती। मैंने किसी मोमिन का गुनाह देख लिया है, एहसान फरमा, अब उसे गुनाह की तौफीक ना देना। ये है तेरा ज़र्फ, ये है तेरा ज़र्फ। फिर तू है मोमिन, फिर तू है कमाल। पता चलता है ना मोमिन का मयार क्या है। हमारे जब तक किरदार नहीं बदलेंगे, हमें हुसैनियत समझ नहीं आएगी। हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे जहाँ थे। हुसैनियत को समझने के लिए हमें किरदार को बदलना होगा। किरदार को बदलने के लिए हमें सबको एक होना होगा, मोमनों को एक हाथ में लेके चलना होगा। पीर जलाल शाह, पता नहीं मेरी बातें किस तक किस अंदाज में पहुंच रही हैं। मजमा तो माशाल्लाह काफ़ी हो गया है। मेरे पीर कामरान बुखारी की मेहनत है माशाल्लाह, मेरी उसके लिए ढेरों दुआएं हैं, आप सबके लिए ढेरों दुआएं हैं। अच्छा, मैं ये भी बताऊं, मैं दुआ फना की नहीं देता। अल्लाह तुम्हें पैसे दे, अल्लाह तुम्हें कोठियां दे, अल्लाह तुम्हें कारें दे, ना, पीर जलाल शाह नहीं देता दुआ। ये वो दुआएं हैं देने का फायदा ही नहीं, कब्र के बाहर रह जानी है। अल्लाह तुझे बकियतुल्लाह दे। भाई मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुझे शिया बनाए, बहुत बड़े मकान का
نام ہے شیعہ. ابھی میں پیچھے بھی ہر مجلس میں کہوں گا, بڑا ضروری ہے. اللہ تجھے وہ مقام اعلیٰ عنایت کرے. شیعہ یہ نہیں ہے کہ کالے کپڑے پہن لینا شیعہ, کالا علم لگا لینا شیعہ. پوچھا گیا تھا تیرے 11ویں امام سے, مولا شیعہ اور محب کی تعریف کیا ہے؟ تیرے امام فرماتے ہیں آخری بندہ صبح سر والا توجہ میں طرف رکھنا. تیرے 11ویں امام نے فرمایا تھا محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے, شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. یہ ہے مقام اعلیٰ, یہ تیرا میرا حق ہے, اور انشاءاللہ ہم نے اس پہ پہنچنا ہے. کیسے؟ ایسے ہی کربلا سے ہم نے درس لینا ہے. کربلا ہمیں سکھاتی ہے کچھ, کیونکہ ہم 61 ہجری میں تو ہے ہی نہیں. میں مشکل بات کر گیا, آپ نے غور نہیں فرمایا. ہم 61 ہجری میں ہیں, ہم تو 1443 ہجری میں ہیں. اللہ سے شکوہ کیا کرنا اگر تجھے سمجھ نہیں آئی میری بات کہ اللہ ہمیں حسین کے دور میں بھیجتا, اس دور میں کیوں بھیجا؟ اللہ سے شکوہ کر, بنتا نہیں ہے. اس دور میں تجھے بھیجنے کا کوئی مقصد ہے, تیرے اوپر کرم کرنا چاہتا ہے. تجھے وہ چاہتا پروردگار عالم علی کے دور میں بھیج سکتا تھا. تجھے چاہتا پروردگار عالم. میری تقریر کا یہ نچوڑ ہے, بس میں یہیں سے بات اپنی مکمل کر کے چند جملے مسائب اور اجازت لوں گا. اتنا ہی میری باتیں سمجھ آ جائے, بڑی بات ہے. پروردگار چاہتا تجھے علی کے دور میں بھیج سکتا تھا. پروردگار چاہتا تجھے کربلا کے سردار کے دور میں بھیج سکتا تھا. پروردگار چاہتا تجھے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں بھیج سکتا تھا. تجھے اس دور میں کیوں بھیجا؟ پروردگار تجھے انعام بڑا دینا چاہتا ہے. اگر تو سمجھ گیا تو, اور اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات اور عرض کرتا جاؤں, کبھی بھی کوئی بھی دعا مانگ رہا ہو, اللہ ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, کبھی بھی آمین نہ کہا کر. تیری میری جرت بھی نہیں محمد یا علی کے نقش قدم پہ چلے. دعا مانگا کر, پروردگار مجھے سلمان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, شاباش, مجھے ہور کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق. اور میری اوقات جو ہے میں وہیں ٹھیک ہوں, کون بنے دوسرا علی؟ ہے ہماری ضرورت, ہم آل محمد کے نقش قدم پہ چل سکتے ہیں. کجا وہ مقدس خاندان, کجا وہ اعلیٰ درود والا خاندان, کجا ہم. میں تو حیران ہوں, تو ممبر میں کھڑے ہو کے دعا منگواتے ہیں میرے برادران, اللہ میں محمد. کوئی ہماری ضرورت ہی نہیں. محمد کے نقش قدم پہ چلنا صرف علی کا کام ہے. ہائے ہائے ہائے, ہمارا کام نہیں. ہماری اوقات بڑی کمزور ہے. اللہ ہمیں سلمان کے نقش قدم پہ چلنے کی, اللہ ہمیں ہر کے نقش قدم. جتنے جوگے ہیں ہم اتنے رہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. پروردگار بات رہنا جائے. پروردگار عالم تھک تو نہیں گئے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدرے زندہ باد. ایک بابا زندہ باد. پروردگار عالم علی کے دور میں بھیج سکتا تھا, تو نے نہیں بھیجا. حسن کے دور میں بھیج سکتا تھا, تو نے نہیں بھیجا. یقیناً علی کل شیء قدیر ہے, جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. پروردگار ہمیں سمجھ نہیں آئی, ہماری عقلیں بند ہیں, ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں جو ہماری نہیں. احسان فرما, ہماری عقلیں کھول, ہمارے دل کی بند آنکھیں کھول, ہمیں وہ عطا کر جو تو دینا چاہتا ہے. سید بچپن میں بھی ہم ٹافیاں مانگتے تھے, اب بھی گولیاں ٹافیاں مانگتے ہیں. یہ مانگتے ہیں نا, زیادہ سے زیادہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ ہمیں جنت مل جائے. مومن کا مقام جنت ہے, سمجھ ہی نہیں آئی. کربلا والوں نے سکھایا نہیں, حسین ہمیں دیتا رہا جنت, ہم نے حسین کو نہیں چھوڑا. اس لیے دختر چنیوٹی نے کہا تھا, اختر در بطول سے ادنا زیشہ نما, اور کم زفتوں نے خواہش جنت فضول کی. شاہ جی اس جنت کی بات آگئی, ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہے. تیرے چھٹے امام مولا امام جعفر شادی, اچھا درود پورا پڑھا کر. یہ ہدیت شیعہ تیری کتاب ہے, بڑی اہم کتاب ہے, جس میں تیرے معصوم فرماتے ہیں سید, جو بندہ غیبت قائم میں, ہمارے بیٹے کی غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم,
فرمایا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو نہ دیکھے. پڑھ مل کے درود سردار کی بات. مہربانی یا علی یا علی یا علی زندہ باد. بس میں تقریر کرنا چھوڑ دے رہا ہوں. تھک تو نہیں گئے؟ اچھا میں وہ ذرا بس اس لیے گھبرا رہا ہوں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں نا، بس میں کہتا ہوں میری تقریر کے یہ جملے قیمتی ہیں، یہ زمین پہ نہ چلے جائے. ویسے حسین کی مجلس میں آ کے تو دائیں بائیں کا خیال ہی نہیں رہتا. یہ حسین کی موجودگی کا کرم ہے، یہ بقیت اللہ کے وہاں موجود ہونے کا کرم ہے. خیال ہی نہیں رہتا ادھر ادھر کا، بلکہ مجلس عزا وہ جگہ ہے جہاں بندوں کو پیچھے گھر بھی بھول جاتا ہے. کتنی بڑی جگہ ہے، جیسے پیچھے گھر ہے، بار ہے، کچھ مال ہے، معاملات ہیں، سب بھول جاتے ہیں. یہ بقیت اللہ کا کرم ہے، یہ بادشاہ کی عنایت ہے. کتنی بڑی کریمی ہے. یہاں ایک صف میں بقیت اللہ اپنے دادے کی مجلس میں غریب کو بھی وہیں بٹھاتا ہے، امیر کو بھی وہیں بٹھاتا ہے. کتنا بڑا کرم ہے. اچھا ایک اور بات بھی بتاتا ہوں جیک بابا، یہ پیسے کا ہونا نہ ہونا غربت اور امیری نہیں، علی کا نہ ہونا غربت ہے، علی کا ہونا امیری ہے. ہاں ہاں سید یہ بڑی امیری ہے. تیرے چھٹے امام تشریف فرما ہے. ایک شخص آیا، بات میں جنت کی سنا کے سمیٹتا ہوں، بقیت اللہ میں بہت پڑھ گیا. ابھی تو یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے بقیت اللہ. سرکار کا لقب بقیت اللہ کیوں؟ مومن کون ہوتا ہے؟ ابھی تو گفتگو ہی نہیں کی، تھوڑا سا ٹچ دیا ہے. کوشش کرتے ہیں جو بادشاہ زبان پہ جاری کرتے رہے آپ کی جھولیوں میں ڈال جاؤں گا، مگر جیکوباد میرے خطابوں سے تبدیلی آنی چاہیے. پھر میرا امام مجھے بھیجے گا، ورنہ بس یا علی مدد. ہاں کہیں اور ڈیوٹی لگ جائے گی، کہیں اور چلے جائیں گے. تبدیلی ہی نہ آئی. کم از کم یہ تبدیلی آئی یہاں موالیان حیدر کرار رضاداران امام مظلوم اتنے سچے مومن بن جائیں، اپنے آپ کو نہ کہیں ہم علی کے نوکر، ہم پنجتن کے نوکر، ہم علی کے غلام، ہم پنجتن کے غلام. غیر دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے غلام ہیں تو ان کا علی کیسا ہو رہا ہے. تبدیلی بڑی ضروری ہے انشاءاللہ. شخص آیا، السلام علیکم یا بنا رسول اللہ، میرا سلام ہو رسول کے فرزند پر. واقعہ مباہلہ کے بعد ہر معصوم کو یبنا رسول اللہ کہہ کر پکارا جاتا تھا. بچی میرا سلام ہو مولا، فرماتے علیہ السلام. کیسے آنا ہوا؟ سرکار وہ آپ ہیں کائنات کی سچی زبان، آپ نے جو کہہ دیا وہ ہو جائے گا. سرکار صرف یہ پوچھنے آیا ہوں میں جنت جاؤں گا؟ تیرے امام فرماتے ہیں بندہ خدا اللہ سے دعا مانگ، جس جنت میں تو اب بیٹھے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے. ہوئے 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 ہوئے. بھائی کیا بات ہے. بس کربلا سے درس لے. مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب. کربلا سے درس لے. کربلا قربانی کا کہتی ہے. کربلا کہتی ہے قدم قدم پہ قربانی دے گا تو مجھے سمجھے گا. کربلا کہتی ہے حسین سے لیا نہ کر، حسین کو اپنا آپ دیا کر. کربلا کہتی ہے اپنی سوچیں، اپنا ذہن، اپنا دل سب کچھ حسین کو دے. حسین سے مانگنا، وہ تجھے مانگنے کی حاجت چھوڑے گا ہی نہیں، ویسے ہی عطا کر دے گا، گنج دے دے گا. مان کے تو دیکھ سردار کو رکھتا ہی کسی کا نہیں. وہ کریم اپنے کریم ہے، عطا ہی اتنا کرتا ہے بندے کی سوچ سے بھی بات. کربلا کہتی ہے قربانی کا سوچ، قربانی دے. قربانی دے گا تجھے مقصدیت کربلا سمجھ آ جائے گی. توجہ میں طرف رکھنا، بھائی کا حکم تھا سرکار قاسم. ہائے ہائے کون قاسم؟ تقسیم ہونے والا قاسم. لیکن انشاءاللہ امام زمانے کے ظہور پہ قاسم جب دوبارہ امام
بلائیں گے اٹھائیں گے نا اپنے شہزادے کو، پھر انشاءاللہ یہی تقسیم کرے گا مخلوق ظالمین کو، انشاءاللہ تیری میری آنکھیں دیکھیں گی۔ تعویذ باندھا تھا یہاں پاک حسن، بڑا مختصر سا میں نے تجھے مسائل سنانا ہے، وقت نہیں، بھائی نے کہا ہمیں آگے جانا ہے۔ تعویذ باندھا تھا، اجازت لینے چلا تھا مظلوم کربلا کے پاس، اجازت نہیں ملی، سرکار رو کے کہتے ہیں میں مجھ سے ایک اور حسن مرتا دیکھا نہیں جا سکتا، ایک حسن کی شہادت دیکھ بیٹھا ہوں، میرے سے دوسرے حسن کی شہادت برداشت نہیں ہوتا۔ ماں کو ساتھ سلام ہو کربلا کی ماں پر، پوچھتی ہیں شہادت کی اجازت نہیں ملی؟ نہیں، آقا نے اجازت نہیں دی۔ سردار قاسم، آقا قاسم، مولا قاسم ماں کو سفارشی بنا کے حسین کے پاس آئے۔ شہزادی نے، قاسم کی اماں نے، معظمہ کائنات نے، مخدوم عالمین نے، میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ پڑھ رہے تھے کلام، وہ پڑھ رہے تھے، میں سلام پیش کرتا ہوں، جو بھی کلام پڑھ رہے تھے آپ پڑھ رہے تھے۔ میں نے بیویوں کے نام پہ سیدہ لکھا ہے، میں نے آقا زادی محمد کی بیٹی کے نام پہ سیدہ لکھا ہے، علی کے نام کی بیٹی، علی کی بیٹی کے نام پہ بی بی لکھا ہے، میں مشکور ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے ہی لیں گے بابا، ہم جتنے بھی بڑے بن جائیں غازی سے بڑے تو نہیں ہو سکتے۔ غازی عباس کی پوری زندگی آقا زادی کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں ہے۔ پیر جلال شاہ، پیر کامران شاہ، آج بھی عورتیں دنیا سے چلی جائے نا، مولوی اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی۔ میں حیران ہوتا ہوں مولوی مسجد میں نام کیوں نہیں لیتا، پتہ چلتا ہے غیرت کا نام کوئی برداشت نہیں کرتا۔ تیری میری عورتوں کی اتنی غیرت ہے، محمد کی بیٹیوں کی بھی تو کوئی غیرت ہے نا، جرت نہیں ہوتی مولا کی عزت کی قسم۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے، مجھے میری ماں کا نام پتہ ہے، میری ماں کا نام کیا ہے، مگر ماں کو میں اماں کہتا ہوں۔ کبھی میں نے ماں نام لے کے بخاروں کا کہے گی اتنا بڑا کیا تھا، تمیز ہی نہیں ہے نام لے۔ اگر میں اپنی ماں کا نام ادب سے لیتا ہوں، ماں کہہ کے پکارتا ہوں، محمد کی اولاد کا نام بھی ادب سے لیتا ہوں، یہ میرا حق بنتا ہے، یہ ممبر کا تقاضا ہے۔ اس ممبر سے نہیں سیکھیں گے تو ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ ابھی بھی نہیں سمجھا۔ پیر جلال شاہ، واقعہ کربلا ہو گیا، واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص آیا تیرے سید سجاد سے پوچھتے آقا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا تھا؟ تیرے امام کا خون بڑھا، رو کے کہتے ہیں دربار لعین میں جب اس نے پھوپھیوں کا نام لیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، آج بھی کوئی غیرت مند برداشت نہیں کرتا۔ یہاں بڑے بڑے قبیلے ہیں، بڑے بڑے قبیلے ہیں، ہے کسی کی جرت کسی قبیلے کی عورت کا نام لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ محمد کی بیٹیوں کو ادب سے پکارا کر یار۔ یہ تیری خدمت میں لاہور سے عرضی کرنے آیا ہوں بادشاہ کی توفیق سے۔ لو، قاسم کی پاک اماں، معظمہ کائنات، مخدوم عالمین، شہزادی کون و مکان، اس گھر کی باکمال بہو آئی کریم کربلا کے پاس، آقا میرے قاسم کو اجازت ہے۔ سرکار رو کے کہتے ہیں سلام ہو ایسی ماں پر جو بیٹے کی شہادت کی اجازت مانگتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا، یہ نشانی ہے میرے حسن کی۔ فرماتے ہیں ایک تعویذ لکھا ہے، حسن نے فرمایا تھا جب کبھی ایسا موقع آ جائے حسین کو کہیے گا تعویذ کھول کے پڑھے ضرور۔ جب تعویذ کھول کے پڑھا تو تعویذ میں صرف یہی لکھا تھا جب مشکل وقت آئے میرا سردار، میرا بھائی، میرے قاسم کی شہادت کا قبول ضرور کرنا۔ ملی اجازت، چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون، ملی اجازت، جس انداز سے جناب قاسم کی جنگ ہے وہ بھی چھوڑ دی۔ بس صرف اتنا بتاتا ہوں یہ واحد شہید ہے کربلا کا جس کو اٹھانے کے لیے حسین کو کپڑا بچھانا پڑا۔ کہیں سے کوئی ٹکڑا اٹھاتا ہے، کہیں سے کوئی ٹکڑا اٹھاتا ہے، کہیں سے کوئی ٹکڑا اٹھاتا ہے، اٹھا کے لے آیا، آ کے مقتل میں رکھا، خیام میں آیا۔ قاسم کی اماں کا سامنا ہے، میرے آقا سردار میرے قاسم نے وفا نہیں کی؟ آواز دے کے کہتے ہیں جتنی قاسم نے وفا کی اتنی کسی نے بھی وفا نہیں کی۔ قاسم کو خیام میں نہیں لائے، رو کے کہتے ہیں لانے کے قابل نہیں تھا۔ شہزادی کہتی ہیں آپ لے آئیں، ہم بھی برداشت کریں گے۔ اٹھا کے لے آیا کچھڑی قاسم کی،
خیام میں بیویوں نے حلقہ بنایا، وہاں غربت آ، وہاں مصیبت آ، وہاں کھوٹ، اس زبان میں کہہ رہا ہوں وہاں دولہا، یہ دولہا بھی مارنے کے قابل تھا جو امت نے مار دیا۔ ایک ایک برق اٹھاتی ہے، ایک ایک عضو اٹھاتی ہے قاسم کی اماں، آنکھوں سے لگاتی ہے، پیر جلال سے چومتی ہے، چوم کے ایک جملہ کہتی ہے، قاسم تو نے مجھے محمد کی بیٹی کے سامنے فخر والا بنا دیا، میں تیری بڑی شکر گزار ہوں، بس روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آکے امت سے پوچھے بھلا دولے بھی مارے جاتے ہیں؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ